أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے جس کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے اور عبادات کے انجام دینے کے بعد اس کی بارگاہ میں ہم دوگانہ ادا کرنے کے لیے اس میدان میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو اور یہاں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، سورہ انعام کی ایک بڑی مشہور ترین آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر۔ یہ آیت جب اتری تھی تو صحابہ کرام نے ظلم سے مراد عام ظلم لیا، تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ ایمان کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہ کریں، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کے تحت کچھ باتیں حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت عالمی پیمانے پر حالات ایسے ہیں کہ دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہیں، اور وہ مناظر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا مل کر اور ساری قومیں مل کر مسلمانوں کے خلاف بڑی شدت کے ساتھ اقدام کر رہی ہے، اور ہر طرف سے مسلمانوں کو اس دنیا سے فنا کرنے، ختم کرنے کی کوشش چل رہی ہے۔ اور خود ہمارا جو ہندوستان ہے، اس ہندوستان میں حالات ایسے ہیں کہ خاص طور پر کسی بھی مسئلے میں مسلمانوں کی طرف نگاہ اٹھتی ہے اور ظلم و ستم کا نشانہ مسلمانوں کو بنایا جاتا ہے۔ یہ جو شکایت ہے ہم کسی اور سے نہیں کر رہے، یہ جو شکایت ہے یا اس طرح کے الفاظ، یہ کسی کی بغاوت اور کسی کے خلاف نہیں ہے یہ الفاظ، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ ہم مسلمانوں سے اور ہمارے دین سے جو غلط فہمی لوگوں کو ہے، اس غلط فہمی کو ہم اس ملک کے اندر سے بھی اور دنیا کی تمام ممالک سے بھی دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اس طرح کی کچھ ذہنیت رکھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں ایسا اقدام کرنا جس سے اسلام داغدار ہوتا ہو، ایسے بھی کچھ نوجوانوں کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دین اسلام جو ہے، یہ دین اسلام امن کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے۔ اس کے اندر کسی بھی طرح کا ظلم و تشدد، اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی گئی ہے، کسی بھی اعتبار سے۔ میں بات اپنی یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی سلطنت جب عرب کے اندر قائم ہوئی اور مختلف ممالک میں جب سپہ سالار یہاں کے جانے لگے، تو عمر بن عاص، لمبی تاریخ ہے، ایک مختصر کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب اپنی فوج کو لے کر بحیثیت سپہ سالار اور جنرل مصر کی سرزمین میں قدم رکھتے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اس پڑاؤ کے موقع پر خیمے لگے لوگوں کے، اور سب لوگ جو ہے اپنی اپنی ضروریات کے تحت ان خیموں میں رہے۔ لیکن جب اس لشکر کے کوچ کا وقت آیا، اس لشکر کے کوچ کا جب وقت آیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے جو خیمہ لگایا گیا تھا، انہوں نے اپنے عمال کو خیمے کے اکھاڑنے کی یا اس کو الگ کرنے کا حکم دیا کہ میرا جو خیمہ ہے اس کو بھی نکالا جائے، اور اب ہم یہاں سے لشکر لے کر کوچ کرنے والے۔ تو جو لوگ خیمے کو اکھاڑنے کے لیے گئے اور خیمے جب اکھاڑنے لگے تو شروعات ہی کی تھی کہ وہاں پر انہوں نے ایک کبوتری کو انڈے دیے ہوئے پایا۔ جب وہ انڈے خیمے کے ایک کونے میں کبوتر کے انڈوں کو لوگوں نے دیکھا تو حضرت عمر بن عاص سے کہا، یہ ایک انتہائی اہم ترین واقعہ ہے، اسلامی تاریخ کا مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ جب وہ خیمہ اٹھانے لگے اور جب کبوتر کے انڈے اس کے اندر دیکھے تو حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ آپ کا جو خیمہ ہے اس خیمے میں کبوتر کے انڈے پائے جاتے ہیں، اور وہ کبوتر جو ہے وہ اس انڈوں کے پاس موجود ہے، اس کے بچے بھی انڈوں سے نہیں نکلے۔ قربان جائیے اسلام کی تعلیمات پر اور اسلام کے امن پر اور اسلام کے امن کی تعلیم پر کہ اس سپہ سالار نے جس سے کہ اس علاقے کے لوگ کانپتے تھے اور ڈرتے تھے، اور جو مسلسل فتح کرتے ہوئے مصر کی سرزمین میں گھس چکا تھا، اس جرنیل نے، اس سپہ سالار نے اپنے عاملوں سے، اپنے نوکروں سے یہ کہا، فوجیوں سے کہا کہ اس خیمے کو باقی رہنے دو اس وقت تک جب تک کہ اس کبوتر کے بچے انڈے سے باہر آ جائیں، اور یہ جو کبوتر ہے انڈے سے بچوں کو باہر لانے کے بعد اپنے بچوں کو اڑا کر نہ لے جائے، اس وقت تک اس خیمے کو باقی رکھو۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کبوتر پر احسان کرتے ہوئے یا اس کی اوپر رحم و کرم کرتے ہوئے اس خیمے کو باقی رہنے دیا گیا اس وقت تک جب تک کہ کبوتر نے اپنے بچوں سے انڈے نکال کر ان کو لے کر نہ چلی۔ یہ اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے۔ اور پھر بعد میں چل کر فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، اسی جگہ پر شہر بسایا گیا تو اسی خیمے کے نام پر فسطاط اس شہر کا نام رکھا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ ہے کہ ہم لوگوں نے یا ہمارے اسلاف نے انسان تو انسان جانوروں پر بھی رحم کیا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ جو لوگ اس سے الگ مزاج رکھتے ہیں یا دنیا جو سمجھتی ہے ہم اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورج گہن کی نماز پڑھا رہے تھے، بڑی لمبی نماز، بڑی حدیث بڑی لمبی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے قریب جنت بھی کی گئی اور جہنم بھی میرے قریب کی گئی، اور اتنے قریب آئی کہ میں چاہتا تو اس کے جو میوہ پھل ہے وہ توڑ کر تم کو دے سکتا، اتنے قریب میرے جنت کی گئی اور جہنم کی گئی۔ میں نے جہنم میں ایک منظر دیکھا، رأیت امرأة تفتشها ہرة لها، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس عورت کے پاس ایک بلی ہے، وہ بلی مسلسل اس کو نوچ رہی۔ یہ اسلام کی تعلیم جو ہے امن کے اعتبار سے دنیا کے اندر، وہ اس کی ایک مثال آپ کو دے رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں
میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے کہ اس عورت کو بلی نوچ رہی ہے، تو میں نے پوچھا معاشرہ روحانی اس عورت کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا حبستھا، اس نے اس بلی کو روک کر رکھا تھا، قید کر کے رکھا تھا، اور اس بلی کو اس نے نہ کھانا دیا اور نہ ہی اس کو چھوڑا، اس بلی کو قید کر کے رکھا، یہاں تک کہ یہ بلی بھوک کے مارے دم توڑ گئی، مر گئی، یہ بلی بھوک کے مارے دم توڑ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بے زبان جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اسلام کی تعلیمات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ عظیم ترین مذہب ہے کہ انسان تو انسان اشرف المخلوق، جانوروں کے ساتھ بھی نرم سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا یہ اسلام حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت کو مسلسل عذاب ہو رہا تھا کہ وہ بلی جس کو اس نے بھوکا رکھ کر مار دیا تھا، وہ بلی مسلسل اس کو نوچے جا رہی ہے اور اس کو کھروچ رہی ہے اس کے جسم کو، یہ اس کے ساتھ ناانصافی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے اور ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا دین جو ہے وہ امن کا پیغمبر ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمارا دین ہر قسم کے ظلم و تشدد سے ہم کو منع کرتا ہے۔ بھائیوں، او میرے بھائیوں، ذرا خیال مت ڈالو، سال میں ایک بار 10 20 25 منٹ کا خطبہ سننا بھی تم کو بڑا بھاری پڑتا ہے، اطمینان سے بیٹھے رہو، کوئی ایسا مجبوری نہیں ہے کہ بہت تیز دھوپ ہے یا کچھ ہے، زبردستی سے اس اجتماع کو خلائے ڈال کر کم سے کم یہ لوگ جو خلوص نیت سے آئے ہیں ان کو سن لو اور ثواب ضائع مت کرو۔ تو ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، امن و سلامتی کا دین، اور یہ سب کے لیے، یہ بس سمجھنا کہ صرف مسلمانوں کے لیے دین صحیح تعلیم دیتا ہے۔ یہ جو دین ہے امن و سلامتی کا پوری دنیا کو پیغام دیتا ہے۔ یہ جو ہمارا دین ہے، یہ دین کسی بھی انسان پر ظلم کو جائز نہیں قرار دیتا۔ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جو مختلف قومیں ہمارے ساتھ سلوک کر رہی ہیں، اور فلسطین جیسی سرزمین کے اندر جو ظلم آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ معصوم بچے دم توڑتے ہوئے اپنی زبانوں سے یہ جملے کہہ رہے ہیں، اپنی زبانوں سے یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اس دنیا سے اس دنیا میں جائیں گے اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم ہمارے ملک کے بارے میں، ہمارے ساتھ جو تشدد ہوا ہے اس کے بارے میں شکایت کریں گے۔ معصوم بچے اپنی زبانوں سے یہ الفاظ ادا کریں۔ ہماری اسلامی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں، ہماری اسلامی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اور جب بھی ہم نے کئی حکومت کی انتہائی انصاف کے ساتھ اور امن کے ساتھ حکومت کی، کئی ایک واقعات ہیں، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے ملک کے اندر بہت سارے بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر قید ہیں، بہت سارے۔ اور ابھی ہم نے جو پچھلے وقتوں میں NRC کے خلاف جو پروٹیسٹ کیا تھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے پروٹیسٹ کا، لیکن جانتے ہیں آپ کو ہوش ہے کہ اس پروٹیسٹ میں اس موقع پر جن لوگوں نے حصہ لیا تھا اس وقت کے بہت سارے بچے اور بچیاں جو زیر تعلیم تھے مختلف اداروں میں، وہ بچے اور بچیاں آج ہی جیل کے اندر ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے مسلمانوں کی حمایت میں آواز اٹھائی تھی۔ آج بھی لڑکے اور جوان لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی، جوان بچے جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جن کی تعلیم پوری نہیں ہوئی، اس ملک کے اندر یہ حال ہے کہ ان بچوں کو جیلوں کے اندر رکھا ہوا اور مسلسل باقاعدہ ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں ہو رہی، ہر اعتبار سے کارروائی ہو رہی۔ تو یہ حال ہے ہمارے ملک کا۔ اس ملک کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں وہ ہم کو انتہائی امن کی تعلیم دیتا ہے، انتہائی امن، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ۔ جہاں مسلمانوں کے بارے میں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی ایک مسلمان کا قتل اگر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس پوری کائنات کو اس کے خزانوں کے ساتھ فنا ہو جانا یہ زیادہ پسند ہے ایک مسلمان کے قتل کے خلاف، ایک اتنا معزز ہے مسلمان۔ لیکن یہی تعلیم نہیں ہے ہماری، بلکہ اسی کے ساتھ ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ من قتل معاہدا، جس کسی نے کسی ذمہ کو، کسی غیر مسلم کو قتل کیا، جس کسی نے، وہ لوگ جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں ہم کو یہ حدیث بتانا چاہتے ہیں، جس ملک کے ہم رہتے ہیں اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف تہذیب کے لوگ، مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں،
دین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. جس قوم کے ساتھ تم رہتے ہو اور مذہب کو نہیں مانتے اس قوم کے ساتھ تم کو احسان بھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرنا ہے. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ دنیا میں دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں اس دنیا سے ختم کر دو، بلکہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف بھی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو. اور ہمارا یقین ہے ایمان، اور ہمارے دین کی عمل کی یہ تعلیم ہے کہ ہمارا پڑوسی اگر کوئی غیر مسلم بھوکا مر جائے تو اس کا بھی جواب ہم کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینا ہے. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے، یہ عمل کی تعلیمات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کسی نے کسی غیر مسلم کو کسی ذمہ کو اگر قتل کر دیا تو لم یرح رائحۃ الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کبھی بھی جو الفاظ ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا جبکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت کی دوری سے محسوس کی جائے. جس کسی نے کسی ذمہ کو قتل کر دیا، کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا جو ہمارے زیر نگرانی تھا، جو ہمارے ساتھ تھا، ہم اسے جزیہ لیتے تھے، اگر کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا تو یہ سمجھ جاؤ کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے. اتنی عظیم ترین جنت ہے. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے کہ ہمارا دین سراپا امن، سراپا اور یہ امن کی تعلیم دیتا ہے. اور اس کی بہت ساری تعلیمات ہیں. ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں ہماری بات کو وہ ہمارا رب ہے. اس رب نے رحمت کے، نرمی کے، لطف و کرم کے 100 حصے کیے ہیں. ایک حصہ اس دنیا میں نازل کیا ہے اور 99 اپنے پاس رکھا. اس اللہ نے جو دین نازل کیا ہے وہ سراپا ہمارے لیے رحمت ہے. جس نبی کا انتخاب کیا اس کو رحمت للعالمین تھا، اور جس دین کا انتخاب کیا مختلف دنیا میں نام ہو سکتے تھے اور دین اور قرآن اس کی وضاحت کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اس دین کا نام اسلام رکھا ہے. اسلام رکھتا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، سلامتی کے پیغام کو. تو اس دین کا نام اسلام رکھا ہے. اور یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کو مومن کہا ہے. اسی امن سے یہ ایمان مشتق ہے، اسی امن سے نکلا ہوا ہے. تو ہمارا دین سراپا پورا کا پورا جس قبلے کی طرف ہم رخ کرتے ہیں جانتے ہو یہ قبلہ پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام دینے والا قبلہ، پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام. جو بھی آ جائے جس مذہب کا بھی ہو، یہ اس وقت اعلان تھا اور زمانے جاہلیت میں بھی یہ بات تھی کہ اس خانہ کعبہ کے اندر کوئی چلا جاتا تھا تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا. اور ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ جو اس کے اندر آ جائے وہ امن کے اندر ہے. اور اس سرزمین کے اندر جو کہ حرم کا علاقہ ہے، ہم مسلمانوں کو انسان تو انسان کسی چرند اور پرند کو ختم کرنے یا قتل کرنے کی اجازت نہیں. اتنی عمل والا، اتنا عمل والا وہ مقام. یہ ہمارے دین کی تعلیمات بہت بڑی لمبی ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دنیا کو یہ پیغام دو کہ ہمارا دین جو ہے وہ سلامتی کا پیغام ہے. اور جو لوگ اس طرح کی ذہنیت ہم مسلمانوں میں رکھتے ہیں جن کی وجہ سے دین بدنام ہے، ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین سراپا امن ہے. اور جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور انہی کے لیے امن ہے. ہمارے ایمان سے ہی نکل کر امن کا راستہ جاتا ہے. ہمارے ایمان سے نکل کر امن کا راستہ جاتا ہے. اور جہاں ایمان ہوگا وہاں امن ضرور قائم ہوگا. اور یہ جو امن ہے ہمارے لیے بڑی عظیم ترین دولت ہے. صرف ہمارے لیے نہیں، دنیا کے تمام مذاہب کے لیے یہ امن سب سے عظیم ترین دولت ہے. ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے کہ ہم جو روزی کھاتے ہیں، جو روزی استعمال کرتے ہیں، یہ انسان کی بڑی اہم ترین ضرورت ہے، بڑی اہم ترین ضرورت. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم ترین پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اس نے اس عظیم پیغمبر نے جب دعا مانگی اللہ کی بات، جب دعا مانگی تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ. ہماری روزی جو ہماری دنیا سے دنیا کے اعتبار سے ہمارے لیے بڑی اہم ترین، ہر فرد کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، اس روزی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے امن کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی. ہمارا جو دین ہم کو سکھاتا ہے کہ روزی سے پہلے ہم کو امن کی ضرورت ہے اور اس امن کو دنیا میں قائم کرنا ہے. یہ ہمارے دین کا پیغام ہے اور یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. اس لحاظ سے اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں اور دنیا کو یہ پیغام پہنچائے کہ ہمارا مذہب ظلم و تشدد نہیں سکھاتا بلکہ امن سکھاتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے. اور ہمارے مذہب کی ہر تعلیم امن کی تعلیم دیتی ہے.
ہر حکم ہر چیز عمل کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، جس کا یہ عظیم ترین دعوت ہے، تعلیم ہے، اللہ اس تعلیم کو خود بھی ہم کی ذات پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اور دنیا کو بتانے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا وہ مذہب ہے، کہ یہ ہمارا مذہب انسان تو انسان، جانوروں پر، چرند اور پرند پر بھی ظلم کرنے کو روا نہیں رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ساری کائنات کے ساتھ نرمی اور اچھا برتاؤ کرنے کا سلوک عطا فرمائے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم جمع ہوئے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین، تو اس کائنات کا مالک ہے، تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ ساری کائنات تو چلاتا ہے اور تو نے ہماری رہبری کے لیے اپنے نبی کو بھیجا ہے، تیرے دین کو ہمارے اوپر نازل فرمایا۔ اے اللہ اس دین پر تو ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس دین کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے کی اور اپنی ذات پر بھی اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں ان حالات کو امن سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ قید میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں ظلم و ستم چل رہا ہے، اللہ ہم کو امن کی اور امان کی زندگی عطا فرما۔ فلسطین جیسی سرزمین جس میں کہ مختلف قسم سے تشدد روا رکھا گیا ہے اور معصوم بچوں سے لے کر عورتوں تک جن کا قتل ہو رہا ہے، لمحہ بھر میں، کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی سیکنڈ میں بستی کی بستی اجاڑ دی جاتی ہے، سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن سے بھر دے، اللہ ظالموں کے ہاتھ کو روک لے، اس ملک کو امن سے بھر دے، اور مختلف ممالک جہاں پر اس طرح کی سازشیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں پر مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو ظلم و تشدد سے بچا لے، اے اللہ ان کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں لے۔ مختلف قسم سے اور مختلف انداز سے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ تشدد ہے، اے اللہ تعالیٰ اس تشدد کو دور کر دے۔ اے اللہ یہ جو باطل پرست ہیں ان کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روک لے۔ اے اللہ یہ جو باطل پرست ہیں جو یا تو جان بوجھ کر یا غلط فہمی میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے۔ اے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے۔ اے اللہ ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو ہدایت دے، دین سمجھنے کی اور مسلم قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حالات کو امن سے بدل دے، جو لوگ قید میں ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں، اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما، اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ وہ بچے ایسے ہیں جن کے بھی تعلیم بھی پوری نہیں ہوئی ہے، اے اللہ ان کے بھی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں، یہ دنیا بھی انہوں نے نہیں دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قید سے رہائی عطا فرما۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ اس میدان میں ہم جمع ہوئے ایک لمبی عبادت کر کے تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا، ہر چھوٹی اور بڑی غلطی کی ہے، ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم جب بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جب بھی ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے تیری بارگاہ میں ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ گناہوں کی معافی کے بعد ہی تیرا انعام ملتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہم نے بہت ظلم کیا ہے اعتبار سے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس کا مستحق بنا دے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، موت کی سختی سے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تعالیٰ ہدایت کا تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، بعض مرتبہ ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کہیں ہم دوسری سمت چلے جاتے ہیں، اے اللہ ہم کو دین اسلام پر قائم رکھ، ہدایت ہم کو عطا فرما اور اسی دین پر ہماری تو موت فرما۔ اے اللہ ہم اسلام کی حالت میں رہیں اس وقت ہم کو موت دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین پر چلتے رہیں، تو ہم سے راضی ہو، ہم تو سے راضی ہو، ایسی حالت میں تو ہم کو موت عطا فرما۔ توفنا مسلم والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں، کئی ایک پریشانیاں ہیں اور دنیا خوشحالی اور پریشانی کا نام ہے، بہت سارے لوگ مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ جس پریشانی میں بھی ہے اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اے اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی عطا فرما۔
हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि हमको खुशहाली अता फरमा, हमारी तंगियों हमारी परेशानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा कामिला और आजिला अता फरमा, अल्लाह उनको जल्द शिफा अता फरमा। अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह बहुत सारे लोग हम में से चले गए और हमारे ही शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जवानी की हालत में भी चले गए हैं, बुढ़ापे में भी चले गए हैं। अल्लाह उन सब के लिए और सारी कायनात के मुसलमान जो गुजर चुके हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं, दुआ मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह सबको बख्श दे, सबको माफ़ कर दे। ये मरे हुए लोग हमारी दुआओं के मुहताज हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान में सिखाया है कि मरे हुए लोगों के लिए दुआ करो, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। कि जो लोग गुजर चुके ईमान की हालत में उनके लिए अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ मांगो। अल्लाह उनके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं, सारे लोगों को बख्श दे। जो हमारे रिश्तेदार उनको भी, जो नहीं है उनको भी, और जो आम मुसलमान सारे लोगों को अल्लाह ताला बख्श दे, उनको उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला तरीन मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह, बसा औक़ात हमारे कदम लड़खड़ा जाते, बहक जाते, अल्लाह हमको बहकने से बचा ले। शैतानी फरेब से तू हमारी हिफाजत फरमा, शैतानी फरेब से तू हमारी हिफाजत फरमा और हमको सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम इंसान हैं, हमसे खताएं हो जाती हैं, हर बड़ी और छोटी खता अल्लाह ताला इसको माफ कर दे, इसको बख्श दे और क़यामत के दिन हमको रुसवा मत कर। क़यामत के दिन रुसवा मत कर, इसलिए कि क़यामत के दिन सारे भेद खोले जाएंगे। हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि मैदान महशर में अल्लाह हमको रुसवा मत कर, इसी दुनिया में हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे, इसी दुनिया में हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे नामे अमल से हमारी जो बुराई है उसको मिटा दे और हमको नेक बना दे, हमको सालेह बना दे। ऐ अल्लाह हमारे हालात को दुरुस्त फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारे हालात को दुरुस्त फरमा दे। हर किस्म के बड़े और छोटे अज़ाब से तू हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हर किस्म के बड़े और छोटे अज़ाब से तू हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमसे बेहतर तो अपने बंदों को जानता है। ऐ अल्लाह इस मुल्क के हालात को अमन में तब्दील कर दे। अभी हमने नागपुर में भी मंजर देखा है। अल्लाह वहाँ के बच्चों को रिहाई अता फरमा, वहाँ के लोगों को भी अमन और सलामती की जिंदगी अता फरमा और अल्लाह हमको अमन के साथ, ईमान के साथ जिंदा रख, अमन और ईमान के साथ हमको मौत अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। हमारे साथ मासूम बच्चे भी हैं, हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, मजबूर भी है, लाचार भी लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चल नहीं सकते थे, तेरे इस मैदान में तेरे इनाम के लिए आए हैं। अल्लाह सारे लोगों के बीच में तेरी बारगाह में उनको, इन लोगों को तेरी बारगाह में तेरे सामने रखकर हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।